سر اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں زمین و آسمان پر امانت اور پہاڑوں پر امانت اٹھانے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کیا. انسان اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں. یہ امانت یہ ہے کہ جو اللہ کے انبیاء کی کتابوں کی پیروی کرے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ پیشکش اللہ نے آفر رکھی کہ چاہے تو اسے اٹھا لو، لیکن آفر تھی، حکمن نہیں تھی، ورنہ تو پہاڑوں کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرتے. انسان نے اٹھا لی. اللہ نے کہا کہ وہ ظالم تھا، جاہل تھا، یعنی اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ ہم اہل ایمان کو جنت دیں اور منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں پھینکیں. اس کے اوپر میں تفصیلی کئی دفعہ بول چکا ہوں. یہ امانت ہم نے جو اٹھائی ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ تھوڑی سی زندگی اللہ کو دو، پھر ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کن فیکون کی کوالٹی بھی دے دے گا. جو چاہو گے تخلیق کرو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. تو یہ آفر آج بھی لوگ لینے کے لیے قبول ہے، کرنے کے لیے تیار ہیں. سارے انسانوں، انسان ایز اے اسپیشی بات ہوئی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ امانت اس کے سپرد کی ہے. آپ کو کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو تو وہ وقت بھی یاد نہیں ہے جو آپ نے پیدائش سے پہلے گزارا ہے. اصل چیز ہے کہ اس وقت جو ہم موجود ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں، آپ لوگ ویڈیوز دیکھ لیا کریں. مسئلہ تقدیر کے اوپر میں نے 3 لیکچر دیے ہیں. مسئلہ 104ABC. یہ چونکہ ڈاکٹرن ہوتی ہے، ڈاکٹرن پہ تو میں 3 گھنٹے صرف اس پہ ہی بولتا رہوں گا. میں نے تو صرف ورڈکٹ دینی ہے نا. اس میں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو سمندر میں دھکا دے دے اور ایک کنارے پہ کھڑا ہوا شخص آپ کو کہے کہ تم ہاتھ پاؤں مارو، تم سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاؤ گے جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور آپ کہیں کہ چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے دھکا کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، لہذا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے، تو یہ کرنے سے آپ بچ جائیں گے یا ڈوب جائیں گے؟ اس کی بجائے آپ ہاتھ پاؤں مارے، کنارے پہ پہنچیں، پھر چیک کر لیں کہ کس نے آپ کو دھکا دیا ہے. انبیاء کرام بھی سمندر کے کنارے آپ کو آواز لگا رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد آپ نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ آواز لگانے والا شخص وہ ہے جس کا کریکٹر منوایا گیا پہلے کہ وہ صادق ہے، امین ہے، جھوٹا نہیں ہے. اب آپ اس کی باز پہ لبیک کہیں، کنارے لگ جائیں، جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، وہاں جا کے اللہ سے پوچھ لیجئے گا کہ یا اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ. اوتے تسی نہیں پوچھنا، ہاں تسی کہنا بھائی جی ہوں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، صحیح ہویا. وہ کون سا خوف اور حزن ہے جو اولیاء اللہ کو نہیں ہوتا؟ جبکہ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ان کو بہت سی پریشانیاں تھیں. یہ جو خوف اور حزن ہے نا، اس سے مراد پرائمری طور پر آخرت کا خوف اور حزن ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 جس کو مس کوٹ بھی لوگ کرتے ہیں کہ چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سابی ہے، ستارہ پرست نہیں، سابی دین ابراہیمی کے اوپر، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم. یعنی اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے زمانے میں. تو یہ قیامت کے دن خوف اور غم نہیں ہوگا. قیامت کے دن کا خوف اور غم تو آپ کو پتہ ہے، بڑا خوف اور غم یہی ہے کہ میرا کیا بنے گا. تھوڑا بہت تو اس دن بھی ہوگا. تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، نہیں کہیں گے. دنیا میں خوف اور غم اہل ایمان کو تسلی ہے کہ ہم نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے وہ مشکل حالات میں بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے. اس کی وجہ سے انہیں خوف اور غم سے تو گزرنا پڑتا ہے. لیکن کس خوف اور غم سے انہیں نجات ہے کہ شکر ہے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں جنت مل جائے گی. یہ ہر مسلمان جو پریکٹسنگ ہے، جس کا عقیدہ قرآن کی توحید کے مطابق ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون دے دیتا ہے کہ اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. تو اس خوف اور غم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بزرگان دین بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا گرنیٹ یا غبارہ پھٹے اور وہ یوں نہیں کرے گا. کرے گا سر، وہ بھی کرے گا، سارے کریں گے، چاہے کوئی پیغمبر بھی ہو، کیونکہ اس کی رہے کہ یہ انسان کی جبلت میں کہ انسان نہیں کرنا ہے. اس طرح کا جو دنیاوی چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کے خیمے کے باہر باقاعدہ صحابہ کرام ڈیوٹی دیتے تھے. پھر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس،
اللہ کے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ. پھر آپ نے وہ اپنے گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. لیکن یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے کہ ان کو اللہ نے غیبی ایک مدد دی تھی. ادروائز آپ علیہ السلام بھی اپنے ساتھ صحابہ کرام نے آپ کو کوئی جنگ نہیں لڑنے دی ہے. آپ کا خیمہ تو پیچھے لگا ہوتا تھا. غزوہ بدر میں آپ تو نہیں لڑ رہے تھے, آپ خیمے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے. بدر اور احد میں آرمی چیف کون تھا؟ حمزہ. نبی علیہ السلام تو خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. غزوہ حنین میں آپ کو مجبوراً آنا پڑا چونکہ 12,000 کا لشکر, صرف 80 بندے رہ گئے تھے, باقی بھاگ گئے تھے قبیلہ حوازن کے تیروں سے, کیونکہ زبان سے کلمات ایسے نکل گئے. قرآن میں آیا نا کہ ہم آج کثرت میں ہیں, تو اللہ نے پھر کہا کہ تمہاری کثرت نے پھر تمہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا. پھر ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام, بخاری مسلم میں آیا کہ زمین سے مٹھی بھری مٹی کی کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی اور کہا کہ کافر مغلوب ہو گئے. اور قرآن میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی جو آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی, یعنی اللہ کی غیبی تائید تھی. آپ نے وہ رجز پڑھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور یہ آپ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے پھر کے, تو ادروائز نبی علیہ السلام کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی.